عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی۔ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في موضع آخر والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر رواہ مسلم۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تمام کے تمام اچھے کلمات اور اچھی باتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو اکیلا ہے، تنہا اس کائنات کو بنانے والا اور تنہا اس کائنات کے نظام کو چلانے والا، ہر ایک کے فریاد کو سننے والا، ہر ایک کی ضرورتوں کو ان کے فائدے کے مطابق پورا کرنے والا، ہر چھوٹے بڑے کم زیادہ نفع اور نقصان کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ہم تمام انسانوں کے لیے یہ وسیع نصیحت اور پیغام اسلام کا ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ اللہ کے لیے تقوی اختیار کریں، اور سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یعنی احادیث ہیں۔ ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے، ہر قسم کے رسم و رواج سے ہم بچیں اور سنت کو لازم پکڑیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو اپنی نجات اور کامیابی کے لیے کافی سمجھیں۔ گزشتہ جمعہ میں گناہوں کے خطرناک نتائج، برے اثرات انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر جو ہوتے ہیں، اس تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ یقینی بات ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے خراب نتائج ہماری آپ کی زندگی میں آتے ہیں، رونما ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم
ایسے کون سے کام انجام دیں، ایسے کون سے کام کریں جس کی وجہ سے ہمارے آپ کے انسان ہونے کے اعتبار سے جو گناہ ہو جاتے ہیں یا ہو گئے وہ گناہ مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، اور ان گناہوں کے خطرناک نتائج، برے اثرات ہماری آپ کی زندگی میں نہ پڑیں۔ یہ ہمارے لیے بہت غور و فکر والی بات اور قابل عمل بات ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم آخر ایسے کون سے کام انجام دیں کہ جس کی وجہ سے انسان ہونے کے اعتبار سے ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، کسی سے کم، کسی سے زیادہ، کسی سے چھوٹے، کسی سے بڑے، وہ گناہ ہمارے ختم ہو جائیں اور گناہوں کے وہ نتائج ہماری زندگی میں نہ آئیں۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ پہلا عمل جس کی وجہ سے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، وہ ہے ایمان کے ساتھ میں عمل صالح۔ ایمان کے ساتھ میں عمل صالح، نیک اعمال۔ جب ایک انسان نیک اعمال کرتا ہے، دین سے جڑتا ہے، اچھے اور بھلے کام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نیک اور اچھے اور بھلے کاموں کی برکات سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو ہم بہترین جنتوں میں، نعمتوں والی جنتوں میں داخل کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرف گناہوں کے مٹانے کی بات کر رہا ہے اور دوسری طرف انعامات کی بھی بات کر رہا ہے۔ تو نیک اعمال سے جڑنے کی وجہ سے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ آیتیں بہت زیادہ ہیں اس تعلق سے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم، اور وہ ایمان لائے ان چیزوں پر، ان باتوں پر، ان احکامات پر، ان تعلیمات پر جو ان کے رب کے جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ لَكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں کہا تھا گناہ کرنے کی وجہ سے معاملات دشوار ہو جاتے ہیں، آسان کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں، بنتے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ بہت بڑا فائدہ نیک اعمال سے جڑنے کا یہ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ہم ان کے معاملات کو درست کر دیں گے۔ ان کے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ان کے گھروں کے اندر نااتفاقیاں ہو رہی ہیں، شوہر بیوی کے درمیان محبت نہیں، اولاد اور ماں باپ کے درمیان محبت نہیں، رشتہ داریاں ٹوٹتی چلے جا رہی ہیں، معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ان نیک اعمال کی برکت سے ہم ان کے سارے معاملات کو درست کر دیں گے۔ کتنا بڑا معاملہ ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے معاملات بگڑتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے بگاڑ کی وجہ ہوتی ہے، ہماری معصیت کی وجہ ہوتی ہے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ ہوتی ہے، حکم عدولی کی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ کے قانون کو، اللہ کے حدوں کو ہم نہیں مانتے، ان کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ہم ان کے معاملات کو درست کر دیں گے۔ عمل کر کے تو دیکھیں۔ اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو، ضمناً یہ بات آ گئی تو بتا دیتا ہوں، ہمارے ذہن میں ایک عجیب تصور ہے، ایک الگ خیال ہے۔ وہ خیال کیا ہے بھائی؟ غور سے سنیے اس پوائنٹ کو، اگرچہ یہ الگ سے بات ہے لیکن بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ بہت بڑی اور بری بات ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ صاحب اگر ہم نمازی بن جائیں گے، روزے رکھنے والے بن جائیں گے، حقوق کے ادا کرنے والے بن جائیں گے، عدل و انصاف کرنے والے بن جائیں گے، اچھے اخلاق اپنانے والے بن جائیں گے،
چھوٹے بڑوں کی تمیز کرنے والے بن جائیں گے. یعنی کل ملا کر نیک اعمال سے اگر جڑ جائیں گے تو پریشانیاں نہیں آئیں گی, روزی میں برکت ہوگی, نقصان نہیں ہوں گے, آفتیں نہیں آئیں گی, پریشانیاں نہیں آئیں گی. یہ جو تصور ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے اگر پریشانی آئی تو دین سے دور ہو گیا, نماز پڑھتے ہوئے پریشانی آئی تو دین سے دور ہو گیا, اور وہ جڑتا اس لیے دین سے کہ بھائی میری زندگی میں برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی, میرا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا, میری اچھی جاب لگ جائے گی وغیرہ وغیرہ. دنیاوی فائدوں کی غرض سے وہ دین سے جڑتا ہے. یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, عبادات یہ الگ چیزیں ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے اوپر فرض ہے, یہ چیزیں ہمیں کرنا ہے. دنیاوی فائدے ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہو, دنیاوی آفات اور مصائب سے ہم بچیں یا نہ بچیں, یہ تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. رہی بات یہ کہ مصیبتوں کا آنا یہ مقدر ہے, پریشانیوں کا آنا یہ مقدر ہے, یہ تقدیر کے معاملات ہیں. اچھا ہونا برا ہونا یہ تقدیر کے معاملات ہیں, یہ عبادات کا معاملہ الگ ہے. لیکن عجیب تصور ہے ہمارا کہ دین سے جڑ گئے تو پریشانی نہیں آئے گی. تو پریشانی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آنا تھا. جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشانی آپ کو آئیں, اشد البلاء الانبیاء, کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اگر پریشانی آتی ہیں تو انبیاء کو آتی ہیں, آئیں. تو پھر ان کو پریشانیاں کیوں آئیں؟ کیا دین سے جڑے ہوئے لوگ نہیں تھے؟ زمین میں اللہ کی ذات کے بعد میں اگر کسی کا مقام تھا تو انبیاء کا تھا, اور انبیاء میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, امام الانبیاء. کیوں پریشانی آئیں؟ تو یہ جو تصور کانسیپٹ ہے ہمارے اندر کہ نہیں بھئی دین سے جڑ جائیں گے تو آفات, پریشانیاں, مشکلات, بیماریاں سب چیزوں سے بچ جائیں گے, اور اگر نماز پڑھتے ہوئے, روزہ رکھتے ہوئے, نیک اعمال کرتے ہوئے ان چیزوں سے نہیں بچے تو دور ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھئی کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے. یہ کون سا تصور ہے؟ یہ بالکل غلط تصور ہے. تو پہلی چیز ایمان کے ساتھ میں عمل صالح, اس سے ہمارے اور آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسری بات, ایمان کے ساتھ میں تقوی اختیار کریں, پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں. اور ظاہر سی بات ہے ایک انسان نیک عمل کرے, دین سے جڑے تو خود بخود نیک بنتا ہے, اور جب نیک بنتا ہے, یاد رکھیے گا اس تصور کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا, اور دنیا کے لوگوں کو بتائیے, جاہلوں کو بتائیے یہ چیز جو دین سے دور ہیں کہ نیک اعمال کرنے سے انسان نیک بنتا ہے, اور جب نیک بنتا ہے تو وہ متقی کہلاتا ہے, پرہیزگار کہلاتا ہے وہ. اور متقی, تقوی کیا چیز ہے؟ یہ تقوی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا مختصراً یہ کہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا دل کی خوشی کے ساتھ ان باتوں پر عمل کریں, اور دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جن باتوں سے منع کیا, روکا, دل کی خوشی کے ساتھ ان باتوں سے رک جائیں. یہ تقوی ہے, یہ تقوی ہے. تو نیک اعمال سے انسان متقی بنتا ہے. نیک اعمال سے دور ہو کر کے صرف خیالی پلاؤ پکانے سے انسان متقی پرہیزگار نہیں بنتا, جو آج ہمارے ماحول میں, ہمارے معاشرے کے اندر تصور ہے کہ جتنا گندا آدمی اتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہے, جتنا زیادہ دین سے دور آدمی اتنا زیادہ جو ہے متقی پرہیزگار ہے. یہ کون سا تصور ہے؟ یہ کون سا تصور ہے؟ یہ ایمان کے ساتھ میں تقوی, یہ اس کے ذریعے سے ہمارے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم مخرجا ویکفر عنکم سیئاتکم. اے لوگو, اے ایمان والو, تم اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راستے نکال دے گا, تمہاری بھلائی کے لیے, تمہاری ترقی کے لیے, تمہاری اچھائی کے لیے, تمہارے آرام کے لیے, تمہارے چین و سکون کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یجعل لکم مخرجا, اللہ راستے ہموار کر دے گا تمہارے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال کرتے ہوئے اگر اللہ کی طرف سے انعامات مل جائیں, دنیاوی آرام, دنیاوی ترقی مل جائے تو فبہا ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتی من یشاء, وہ جسے چاہتا دیتا ہے. لیکن اس وجہ سے نہیں جوڑنا کہ ہمارے لیے دنیا کے سارے راستے نکل جائیں گے, یہ تصور کے ساتھ میں نہیں جوڑنا. یجعل لکم مخرجا, اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ہم اس کے لیے راستے ہموار کر دیں گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے, ہم ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. معلوم یہ ہوا کہ تقوی کی وجہ سے, پرہیزگاری کی وجہ سے, برائیوں سے بچنے کی وجہ سے, جن باتوں کا حکم دیا گیا ان کو ماننے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. انسان متقی بنتا ہے تو متقی بے نمازی بن کر نہیں بنتا, وہ
متقی بے نمازی ہو کر نہیں بنتا. جیسے ہمارے معاشرے میں تصور ہے کہ ان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. صاحب یہ سانس لیتے ہیں تو عبادت اور سانس چھوڑتے ہیں تو عبادت. یہ تصور تو ہمارے نبی کو بھی نہیں معلوم تھا. یہ تصور، یہ تعلیمات تو ہمارے نبی کو بھی نہیں معلوم تھی. نعوذ باللہ من ذالک. لوگوں نے متقی لوگوں کی یہ پہچان بتائی کہ سانس چھوڑتے ہیں تو عبادتیں ہوتی ہیں، سانس لیتے ہیں تو عبادتیں ہوتی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تبارک و تعالی کہ بندے جب متقی بنتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو وہ بغیر نماز کے نہیں بنتے، نماز کی وجہ سے بنتے ہیں، نماز کے جیسے اعمالوں کی وجہ سے بنتے ہیں. تو ہمارے گناہوں کے معافی، ہمارے گناہوں کے مٹنے کا ایک ذریعہ نماز ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان ہونے والے گناہ، مکفرات ما بینہن، ان کے درمیان ہونے والے گناہ کے لیے یہ ایک دوسری نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، یہ گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کیوں اور کب؟ اذا اجتنب الکبائر، جب انسان بڑے گناہوں سے بچے گا تو ان اعمال کے ذریعے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیا پتہ چلا اس سے پتہ چلا کہ وہ رمضان ہو، فضیلت والا مہینہ، فضیلت والے روزے، چاہے وہ جمعہ ہو، فرض فضیلت والا دن، چاہے وہ نماز ہو، فضیلت والی عبادت، عبادات سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے. اب ہم یہ کہیں کہ بڑے بڑے گناہ کریں اور نمازوں کی پابندی کرتے جائیں، جیسے ہمارے ہاں تصور ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں. تصور کیا ہے کہ نماز کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، جمعہ بھی قائم کر رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ بھی کر رہے ہیں. تصور تو یہی ہے نا کہ عبادات سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اذا اجتنب الکبائر، یہ حدیث واضح کر رہی ہے جب بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ تمہارے معاف ہوں گے. بڑے گناہ کرو گے تو یہ چھوٹے گناہ بھی تمہارے معاف نہیں ہوں گے. تو بچنا پڑے گا، بڑے گناہوں سے بچنا پڑے گا. جب ایک انسان نمازی، اور ایک بات بتا دوں میں، اگر ہم میں سے کوئی آدمی نمازی ہے، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے، نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے، تو بہت بڑا خوش نصیب ہے. وہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو کم درجہ کا نہ سمجھے، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے. وہ بہت بڑی خوبی کا، بہت زیادہ خوبیوں کا، بڑی بڑی خوبیوں کا مالک ہوتا ہے. ایک نمازی کی فضیلت اور اس کے مقام و مرتبے کو واضح کرنے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کافی ہے. کیا فرمان ہے آپ کا؟ آپ نے قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، اگر تم کسی بندے کو مسجد آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دینا. کیا گواہی دینا؟ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دینا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. یہ جملہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری سنبھالی تو اپنے سارے گورنروں کو ایک خط لکھا. انہوں نے ایک خط گورنروں کو لکھا، اور کیا لکھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے نمازوں کی پابندی کی تو سارے کام تم نے بحسن خوبی نبھائے، اور اگر تمہاری زندگیوں میں نمازوں کی پابندی نہیں تو تم ایماندار نہیں، تم امانت دار نہیں، تم نے دیگر معاملات کو بھی بحسن خوبی انجام نہیں دیا. ایک نمازی کتنی خوبیوں کا مالک ہوتا ہے جانتے ہیں؟ بہت خوش نصیب ہیں وہ میرے بھائی، وہ میری بہنیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، پڑھتے نہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. یہ بات اور ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ مسجدوں میں صرف ٹوائلٹ باتھ روم کے لیے آتے جاتے ہیں، یہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے. لیکن اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ نماز کے لیے آتے ہیں. الحمدللہ، اچھا گمان ہمارا یہی ہے. لوگوں نے مساجدوں کو گزرگاہ اور ضرورت کی جگہ نہیں بنایا ہے، الحمدللہ. ورنہ بعض لوگوں نے ایسا بھی کیا ہے، مساجدوں کو اپنی ضرورت کے لیے، اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ مسجد آتے جاتے دیکھو، یعنی نماز کے لیے آتا جاتا ہو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو.
یہ اس نمازی کی مقام و مرتبے کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ جی یقیناً ایک آدمی نمازی ہوتا ہے تو وہ مساجد میں بھی آتا ہے، مساجد میں آنا جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تطہر فی بیتہ ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گھر میں وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جو نمازی حضرات نے سنے اس فضیلت کو، اکثر لوگ مسجد میں آ کر ہی وضو کرتے ہیں، تو یہ فضیلت ہے من تطہر فی بیتہ، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا اور پھر وہ چل کر کے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل ہوا، مسجد میں آیا۔ کیوں آیا؟ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، فرض نمازوں میں سے کسی نماز کی ادائیگی کرے، فرض نماز کی ادائیگی کے لیے وہ مسجد آیا۔ بڑی پیاری بات ہے، دیکھیے حدیثوں کے اندر ایک ایک جملہ تشریح طلب ہوتا ہے، لیکن وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ہر جملے کی تشریح کی جائے۔ فریضۃ من فرائض اللہ، فرض نمازوں کے لیے مسجد آتا ہے، یعنی نفلی نمازیں سنتیں وہ گھر میں پڑھے۔ مسجدیں اس کے لیے گھر فرض سنتوں کے لیے نفلوں کے لیے نہیں ہیں، یہ فرض نمازوں کے لیے ہیں، لیکن ہم نے ساری نمازوں کے لیے مسجد کو بنا دیا، اپنے گھروں میں نہیں پڑھتے ہم، جس کی وجہ سے شیاطین کے بسیرے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، کیونکہ گھروں میں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں نا۔ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، وہ فرض نمازوں میں سے کسی فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو مسجد میں آنا جانا یہ بھی گناہوں کی معافی کا، مٹانے کا ایک ذریعہ ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مسلم کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع بکم درجات ویرفع بھی درجات، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے وہ کون سے اعمال ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب طبیعت نہ چاہ رہی ہو، مشقت معلوم ہو رہی ہو، کراہیت معلوم ہو رہی ہو، اچھی طریقے سے رگڑ رگڑ کر کے وضو کے اعضاء کو دھونا، مکمل وضو کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور مساجدوں کی طرف زیادہ چل کر کے آنا، یعنی زیادہ نمازوں کی پابندی کریں گے، فرض نمازوں کی پابندی کریں گے تو یقیناً آنا جانا اس کا زیادہ ہوگا، تو مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر کے آنا یہ اس کے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے آدمی نمازی ہوگا تو مسجد میں آئے گا، اور جب مسجد میں آئے گا تو وضو کر کے آئے گا یا مسجد میں آ کر کے وضو کرے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ وضو کر کے آئے، تو وضو بھی ہمارے آپ کے گناہوں کے مٹانے کا ایک ذریعہ ہے، ہمارے آپ کے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضا فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدہ، اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، یعنی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ناخن کتنا بڑا ہوتا ہے، یہ بات اور ہے کہ ہمارا فیشن کا زمانہ ہے، لوگ بڑے بڑے ناخن رکھنا پسند کرتے ہیں، جو شیاطین کی نقالی ہے، یہود و نصارہ کی نقالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بغل کے زیر ناف کے بالوں کو اور ناخنوں کو 40 دن سے زیادہ چھوڑے، اس کو باقی رکھے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں فلاں کام کرتا ہوں، فلاں مجبوری ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا کے اندر بہت سی مصنوعات ہوں گی، بہت سے کام ہوں گے، لوگ ناخنوں بڑھانے کی ضرورتیں پڑیں گی، ان کو نہیں معلوم تھا؟ آپ کو استثناء کیوں نہیں کر دیا کہ ضرورت کے لیے بڑھا لینا ناخن؟ بہت سارے دنیا کے اندر ترقیاں ہوں گی، کام ہوں گے، تمہیں ضرورت پڑے گی، ہیلے بہانے، یعنی غلط عمل کرنے کے لیے دلائل تلاش کرنا، ہیلے بہانے کرنا، فتوے تلاش کرنا، لچک تلاش کرنا، یہ بالکل یہ نفاق کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ نفاق کی علامت ہے کہ غلط کاموں کے لیے راہیں تلاش کرنا، ہیلے بہانے تلاش کرنا غلط طریقہ ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ یہ
حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وضو کرے گا، مسجد آئے گا نماز پڑھے گا، وضو سے، مسجد آنے جانے سے، نماز سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یقینی بات ہے، ویسے تو گھر میں بیٹھ کر کے، دکان میں بیٹھ کر کے، کارخانے میں بیٹھ کر کے اپنی جاب، اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے کتنے ایسے لوگ ہیں جو استغفار کرتے ہوں گے، الا ماشاء اللہ، چلتے پھرتے استغفار کرنا یہ ہماری خصلت نہیں ہے، ہماری عادت میں نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ میں توفیق دے اس بات کی کہ ہم چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے استغفار کرتے رہا کریں، تو اس توبہ اور استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، توبہ کیا، ہم ان کے گناہوں کو اچھائیوں سے بدل دیں گے، ہم ان کے گناہوں کو اچھائیوں سے بدل دیتے ہیں۔ ایسی بہت سی آیاتیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات من تحتہا الانہار تجری من تحتہا الانہار۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے توبہ کرو، سب کے سب مل کر کے توبہ کرو، گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، گناہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، گناہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ڈرنے کی بات نہیں، مایوس ہونے کی بات نہیں، بالکل مایوس ہونے کی بات نہیں۔ بہت سے لوگ بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ اتنے گناہ کر لیا، اب کیا ہوگا، اللہ کیسے معاف کرے گا۔ نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا مومن نہیں ہوتا، وہ کافر لوگ ہوتے ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا، اللہ فرما رہے ہیں ہم سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور صرف معاف ہی نہیں فرمائیں گے، اس کو ہم بہتے ہوئے باغات، بہتی ہوئی نہروں میں جن میں باغات ہوں گے، ایسے باغات میں ہم اس کو داخل کر دیں گے، تجری وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغات میں ہم اس کو داخل کر دیں گے۔ ایک حدیث قدسی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ اکبر، کتنا رحیم و کریم ہے اللہ رب العالمین، ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی، یا ابن آدم ما دعوتنی ورجوتنی، اے ابن آدم سن، اے آدم کی اولاد سن، اگر تم میری طرف رجوع کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، تو میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اور میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا ما کان فیک، تیرے اندر کتنے گناہ ہیں، تو نے کتنے گناہ کیا ہے، کتنی برائیاں کیا ہے، میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد سن، اگر تم میرے پاس عنان السماء، آسمان کی بلندی کے برابر گناہ لے کر کے آئے، اور تو مجھ سے استغفار کرے، مغفرت طلب کرے، مجھ سے گناہ کی معافی مانگے، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اے ابن آدم سن، اگر تو زمین کے وزن کے برابر گناہ لے کر کے آئے، اور تو نے مجھ سے اس حالت میں ملاقات کی، سن لیں وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں، جنہوں نے ابھی محرم میں بھی بے تازہ شرک کیا ہے، سنیں، شرک کرنے والے سنیں اس حدیث کو، حدیث قدسی ہے۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے وزن کے برابر، زمین کی وسعت کے برابر گناہ لے کر کے آئے، اور مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، تو نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، تو نے شرک نہ کیا ہوگا، میں اسی مقدار میں تیرے پاس مغفرت لے کر کے آؤں گا۔ اللہ اکبر، اسی مقدار میں تیرے پاس مغفرت لے کر کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ شرط کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا۔ شرک نہیں کرنے کا مطلب یہ کہ شرک کی حالت میں تیری موت نہ ہوئی ہو، تو نے دنیا میں توبہ کر لیا ہو، شرک سے تو نے توبہ کر لیا ہو، چاہے پوری زندگی تو نے شرک کیا ہو، لیکن خالص توبہ کیا ہو، خلوص دل سے توبہ کیا ہو، اور اس کے بعد تیری موت ہو گئی ہو توحید کی حالت میں، کتنے ہی بڑے گناہ لے کر گیا، میں معاف کر دوں گا۔ لیکن اس حدیث سے اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا کہ ارے واہ توحید پرست بن جاؤ، جو چاہو کرو، جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے نا، توحید پرست بن جاؤ اور جو چاہو کرو، یہ غلط تصور ہے، یہ غلط تصور ہے۔ فضائل اپنی جگہ پر ہیں، یہ اللہ کی مشیت پر ہے، یہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے نہیں معاف کرے گا۔
خوش فہمی میں اس طریقے سے گناہ نہیں کرنا، جان بوجھ کر کے گناہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، یقیناً اللہ معاف کرے گا، جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ اللہ پورا کرے گا اس کو۔ آزمائشوں میں صبر کرنا، پریشانیوں میں صبر کرنا، کوئی مصیبت آئی تو صبر کرنا، یہاں تک کہ اگر کسی کو غم پہنچتا ہے، کوئی کانٹا چبھتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اس سمے بھی وہ صبر کرتا ہے اللہ کے لیے، تو یہ بیماری، یہ کانٹے کا چبھنا، یہ حزن و غم کا اس کے زندگی میں آنا، کسی پریشانی کا آنا، کسی حادثے کا آنا، یہ بھی اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، بشرطے کہ وہ صبر کرے، اس پر وہ صبر کرے، اللہ اس صبر کے ذریعے سے اس گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ بہت سارے اعمال ہیں، جیسے رمضان میں روزے رکھنا، رمضان میں قیام اللیل کرنا، شب قدر میں قیام اللیل کرنا، اسی طریقے سے آمین بالجہر، فرشتوں کی آمین سے آمین مل گئی، مغفرت ہو گئی، ربنا لک الحمد بلند آواز سے کہنا، فرشتوں کے ربنا لک الحمد سے ہماری دعا مل گئی، ٹکرا گئی، مغفرت ہو گئی، درود شریف کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا، اس سے میں بھی مغفرت ہے جی۔ یہ تمام کے تمام اعمال جو ہے ہمارے گناہوں کے مٹنے کے ذریعے ہیں، تو لہٰذا ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسی طریقے سے عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عاشورہ کا روزہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے بہت سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے آپ کے گناہوں کو ان اعمال کی برکات سے مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم، جو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی غور فکر کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان تمام اعمال خیر کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے جس سے ہمارے آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ مٹا دیتا ہے، ہمیں نیکیوں سے بھر دیتا ہے، ہمارے دامنوں کو اللہ ہمارے درجاتوں کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جن اعمال کی وجہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ تمام اعمال خیر کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور وہ تمام اعمال بد جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غیظ و غضب ہوتا ہے، اللہ لعنت کرتا ہے، اپنی رحمتوں کو روک لیتا ہے، وہ تمام اعمال سے، برے اعمال سے، بری باتوں سے، برے کردار سے اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی تمام دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے سامنے حق کو واضح کر دے، اور ہم تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو اس حق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، حق کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تو ہمارے سامنے جھوٹ کو، غلط کو، باطل کو، برائی کو واضح کر دے، اور ان تمام برے اعمال سے اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک غفور۔ ربنا آتنا فی الدنیا